تو مسجد انہیں بنا دیتی. ڈھیٹ بڑے ہوندے ہم بھی عاشق رسول ہیں. عاشق رسول کا دعویٰ ہی تو کر کے حضور کے پاس گئے تھے کہ جی ہم نے مسجد تیار کی ہے اور ضرورت مند لوگوں کے لیے کی ہے. یعنی رسول اللہ کو ان کی ضرورت نہیں پتہ. مسجد بنائی تو وجہ بھی بیان کی کہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. کئی صحابہ بوڑھے ہیں, کئی بیچارے بیمار ہوتے ہیں, بعض دفعہ کئی دفعہ آندھی چل رہی ہوتی ہے, تو مسجد قباء شریف جاتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی جیب سے, حالانکہ پیچھے ملک شام سے پیسہ آیا تھا مسجد درار بنانے کے لیے, ان کو کہا کہ آگے پھر رب اللہ, جب انہوں نے مسجد بنا دی نا تو اللہ رب العالمین نے, حضور نے فرمایا میں ابھی تو جا رہا ہوں غزوہ تبوک کے لیے, جب واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے. جب میرے آقا واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. میرے حبیب انہیں جڑی مسجد بنائی ہے نا, والذین اتخذوا مسجدا, اے درارا نے, کیوں جی, مضارۃ للمؤمنین, یہ مسجد نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو. مسجد ضرور ہے لیکن نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو. آگے وکفرن, اور اس مسجد کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے. کہ حضور کو چھوڑ کر, کتنا بڑا کام ہے مسجد بنانا, کتنا, لیکن جب حضور کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی تو اللہ نے فرمایا اس کی بنیاد کفر پر ہے. اور وتفریقا بین المؤمنین, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا ہے. وارصادا, اور یہ پناہ گاہ ہے لمن حارب اللہ ورسولہ, ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور اللہ رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ پناہ گاہ ہے ان لوگوں کی. اور من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى, اور وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد مسجد بنانے کا صرف وہی الرفق بالمسلمین فی المطر والحر ہے جی. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ مسلمان بارش میں اور گرمی اور سردی میں اور آل الضعف والعجز, اور جو کمزور ہیں, جو بیمار ہوتے ہیں, ان کا بھلا کر رہے ہیں. این جی اوز کیا کرتی ہے جی, این جی اوز یہی کرتی ہے. یہ انہوں نے بالکل یہی لفظ انہوں نے کہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ یشہد انہم لکاذبون. میرے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے جھوٹ بول رہے, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لو جی میرے آقا و مولا واپس تشریف لے آئے. جب حضور واپس تشریف لے آئے تو یہ پھر چلے گئے نا کہ جی ان تشریف لے آؤ, تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا اس کو جلا دیا جائے. بدعا رسول اللہ مالک ابن دخشم اخا بنی سالم ومان بن عدی وعامر بن سکن وواشی بن حرب. حضور نے حضرت مالک بن دخشم بلایا, حضرت مان بن عدی بلایا, حضرت عامر بن سکن بلایا, اور حضرت واشی بن حرب. یہ پہلے مسلمان ہو گئے سن. امیر حمزہ نے جنہیں شہید کی تسی جب حضور کے در تے آئے تھے, آج کیڑا بڑا کام کرنے لگے. حضور نے انہوں بلایا تو حضرت مالک بن دخشن نے فرمایا اے مسجد بنانے والے بڑے ظالمن تے فہدموہ ہو وحرقوہ ہو, تے تسی انہوں جا کے ڈانا بھی ہے تے نال جلانا بھی ہے. اینا صحابہ دی حضور ڈیوٹی لائی جنہاں میں واشی بن عرب بھی سن. حضرت مالک بن دخشم کہنے میں گھر گیا واخذ صعفا من النخل, تو پھر میں کھجور دی خشک ٹہنی وڈی ساری چائی تے انہوں لائی اگ, تے نالے میرے نال سن. تے کہنے جاندے جاندے میں وہ جڑے سارے اتنے نمازی بیٹھے سن, نمازی ہاں جی وہ فرماندے نے اندر بیٹھے ہوئے سن سارے, وہ این جی اوز والے سارے, تے کہندے میں اگ اندر جا وڑی انج کر
لکھاں سلام ہون۔ یہ بھی نہیں کیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جی وہاں بندے جل جائیں گے، جی مت بندے جل جائیں گے، چلو میں جا کر پہلے ان کو کہوں گا یار نکل جاؤ باہر، جی حضور کا آرڈر تو یہی ہے، میں انسانیت کا بھلا کر رہا ہوں، تو آپ فرمان دیں کہ اگے بیٹھے ہوئے سن تو میں اندر جا وڑی انہوں نے۔ تو فرمان دیں میں ڈھا بھی اسی دیتی تو پھر حتی وضعوا بالارض، اسی بالکل پلاٹ بنا دیتا ہوں، پلاٹ ہموار کر چھڑی ہو جگہ۔ نبی علیہ السلام نے عاصم بن عدی، یہ صحابی ہے، انہوں نے حضور نے فرمایا کہ تسی اس جگہ تے اپنا گھر بنا لو، انہوں نے عرض کی تھی حضور توبہ توبہ میں تو نہیں بنا دا، کان انزل اللہ، جو اللہ نے یہ بارے نازل کیتا ہے کفرن و تب میں تو نہیں بنا دا۔ ہاں دوسرے صحابی ثابت بن اکرم بڑے کاف نال، حضور اے غریب آدمی انہوں نے پلاٹ دے دو، انہیں وہ لے لئی تو فاتح رسول اللہ ثابت بن اکرم۔ اگلی گل بڑی ڈاڈی گستاخاں نال یاری، اس مسجد ہون دا کی سی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھیا وَقَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَيَعِيبُونَ النَّبِيَّ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، فرمایا اس مسجد جمع ہوندے سن تے بیٹھ کے اس مسجد پھر حضور دے عیب کڈ دے سن۔ وَيَعِيبُونَ النَّبِيَّ، آب یعیب عیباً، یعیب یعیبان یعیبون، ہاں جی حضور کے عیب نکالتے تھے اس اجتماعی، ہاں جی دائرہ بار کے، جی بھئی جناب کہ تکو جی وہ کہندے اسی انہاں نال رہندے ہیں، کہندے وہ کہندے میں جنت بھی جاندا دوزخ بھی جاندا تے اسی انہاں دے پیچھے نماز پڑھنے انہاں تو یہ بھی نہیں پتہ میں اسی منافق تے وَيَعِيبُونَ النَّبِيَّ، حضور دے عیب کڈدے سن تے وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، اور حضور دیاں شاناں دا مذاق اڑاندے سن، کہنے لکھو جی صحابہ حضور دا تھک مبارک منہ تے ملدے نے بھی کوئی گل ہے، جی حضور دا خون پی جاندے نے بھی کوئی گل ہے، حضور ایک نو حکم دیندے 1500 دوڑ پیندے نے کوئی گل ہے۔ یہ دو گلاں اتھے ہوندیاں سن اس مسجد وچ، قیامت تک پتہ چل گیا مسجد نبی شریف میں کیا ہوتا تھا، حضور ممبر بچھواتے تھے حضرت حسان کے لیے، اور میرے آقا فرماتے حسان او میرے دشمنوں نو جواب دے، او میرے مخالفوں نو جواب دے، تے رسول اللہ فرماندے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافع و یفاخر عن رسول اللہ، فرمایا حسان جب تک میرے دشمنوں کا منہ توڑتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے، جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے، اتنے شانہ بیان ہوندی ہیں۔ جدو حضرت حسان حضور دے شعر پڑھ کے فارغ ہوندے سن تو میرے آقا فرماندے سن شفیتا وستشفیتا، تو خود بھی سینہ ٹھنڈا کیتا ہے تو میرے غلاماں دا سینہ بھی ٹھنڈا۔ جس مسجد وچ بیٹھ کے حضور دی شان بیان ہوئے تے مولوی صاحب دا بھی سینہ ٹھنڈا ہوئے تے مقتدیاں دا سینہ بھی ٹھنڈا ہوئے، وہ تے پھر حضور دے غلاماں دی مسجد ہے، تے جتے حضور دی شان دے خلاف گل ہوئے جی تو پھر وہ میں ہوں وضاحت کرن دی لوڑ نہیں، تسی میں ایسا سامنے قاضی ثناء اللہ پانی پتی دی تفسیر پئی فرماندے نے صحابی جدوں اتھے گھر بنایا نا تے لم یولد لہو فی ذالک البیت مولود قط ولم ينفق فی حمام قط ولم تحدن فی دجاجۃ، کہندے انہاں دے اپنا بچہ بھی پیدا نہ ہویا اس جگہ تے، انہاں دے کبوتر انڈے دینے بھی چھڑ دیتے، انہاں دیاں مرغیاں انڈے دینے بھی چھڑ دیتے۔ جس جگہ ہوتے حضور دے خلاف گل ہوئی اس جگہ ہوتے جس صحابی نے گھر بنایا انہاں دا اپنا بچہ بھی پیدا کوئی نہ ہویا اس دوران، تو انہاں دیاں مرغیاں تے کبوتر انڈے دینے بھی چھڑ دیتے۔ دس یارہ وہ جگہ کتنی جڑا یعنی جس جگہ ہوتے حضور دے خلاف گل ہوئی اتنی منحوس ہے تو جڑا بندہ خود حضور دے خلاف کوئی گل کرے، اے قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ گل لکھی۔ اس واسطے اپنے آپ نو بچاؤ، ہاں اپنے آپ نو بچاؤ، اور جگہ اتنی منحوس بن گئی کیوں جی، جس صحابی وہ تو گھر چھڈیا تو پھر انہوں نے گھر بیٹا پیدا ہویا، انہوں نے مرغیاں بھی انڈے دینے شروع کیتے، انہوں نے کبوتر بھی انڈے دینے شروع کیتے۔ اتنی نحوست ہوندی جتے حضور دے خلاف گل ہو جائے،
تے جیڑا خود حضور دے خلاف کوئی گل کرے اس تو بڑا منحوس، وہ تو منحوس لفظ بھی اتنے جا کے مک جاندہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجمع بن حارثہ اے نوجوان صحابی سن، انہوں منافقہ نے اگے کھڑ کے نماز پڑھا دیتی سی، انہوں نہیں سی پتا کوئی بھئی ایک چکر کے وے، نوجوان سن حسن صحابی، انہوں منافقہ نے نماز پڑھا دیتی۔ جدوں حضرت عمر دا زمانہ آیا نا تے مسجد قباء شریف دے لوگ آئے حضرت عمر کو، اللہ اکبر، انہاں آ کے کیا فاروق اعظم نو کہ جناب تسی اجازت دیو تے اسی مجمع بن حارثہ نو امام رکھ لئیے۔ آپ نے فرمایا نا 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 نا، ایناں نو امام نہیں پڑھانا، انہاں منافقاں نو نماز پڑھائی سی۔ کیوں جی؟ جنہاں صرف منافقاں نو نماز پڑھائی تے مخلص صحابی حضرت عمر کہنے لگے انہاں نو نماز نہیں۔ حضور دی ظاہری حیات بھی گزری، حضرت صدیق اکبر دی ظاہری حیات بھی گزری، اس حضرت عمر دا زمانہ آ گیا تے حضرت عمر نو اجے غصہ نہیں اتریا، اے پھر دوڑ دے آئے حضرت عمر کو تے انہاں کیا جناب فواللہ لقد صلیت فیہ ولا عالم ما ازمر علیہ ولو علمت ما صلیت معہ، انہاں کیا خدا دی قسم ہے مینوں نہیں سی پتا انہاں دے سینے وچ کی بدماشی چھپی ہوئی سی، جے اللہ دی قسم ہے مینوں پتا ہوندا میں کوئی نہیں سی جانا۔ او جی معاف کر دیو بابا جی، ہن خدا دا واسطہ نے حضرت عمر نے پھر معاف کیتا انہاں نو جناب۔ جتے وہ رسول اللہ دے خلاف گل ہوئے حضرت عمر تے اس مسجد نماز پڑھان والے نو معافی دین واسطے۔ یہ ہے جی اسلام جو میں آپ کے سامنے بیان کی۔